السلام علیکم ناظرین، میں اجمل جامی آپ سے مخاطب دنیا ویلاگز کی نئی قسط میں۔ آج ہم سیاسی غیر سیاسی سماجی موضوعات سے ہٹ کر ایک بڑے ایشو پہ بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان سے، پاکستان کے خطے سے اور پوری دنیا سے جڑا ہوتا ہے، کیونکہ تجارت کے فروغ کے لیے اور ممالک کو آپس میں ملانے کے لیے جو اکنامک کوریڈورز ہوتے ہیں یا جنہیں ہم اقتصادی راہداریاں کہتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہی وقت کی اہم ضروریات رہی ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اکنامک کوریڈور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبہ جسے چائنا اکیلے پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے، تو دوسری جانب اب ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی G20 کانفرنس ہوئی جس میں اکنامک کوریڈور جیسے نئے منصوبے کا اعلان کیا گیا۔ اس نئی بساط میں 8 رکن ممالک ہوں گے۔ یہ منصوبہ ہے کیا؟ اس قدر طویل منصوبے کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور کیا سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ جو اس کے رکن ممالک ہیں وہ جیو پولیٹیکلی بھی کسی ایک نقطے پر متفق ہوں گے؟ یہ ہیں وہ اہم سوال جن کا جواب کھوجنے کی آج ہم کوشش کریں گے اس چھوٹے سے ویلاگ کے ذریعے۔ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے جو بھارت میں ہونے والی G20 کانفرنس ہے، اس موقع پر تجارت کے فروغ کے لیے بھارت، یورپ، مشرق وسطیٰ اکنامک کوریڈور کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت بھارت کو براستہ مشرق وسطیٰ یورپ کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اس پروجیکٹ میں ریلویز، شپنگ لائنز، ہائی ویز اور ڈیٹا کیبلز شامل ہیں آبویسلی، جو ابھی تک اس کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، اور اس کا مقصد نہ صرف ان رکن ممالک کے درمیان تجارت کا فروغ ہے بلکہ اس پروجیکٹ کے ذریعے دونوں خطوں کی عوام کو بھی قریب لانا ہے۔ کیسے؟ اس کا جواب معلوم نہیں۔ اس پروجیکٹ میں اب تک 8 ممالک یعنی بھارت، امریکہ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، یورپی یونین، فرانس، اٹلی اور جرمنی شامل ہے۔ اب اس میں مودی سرکار دعویٰ تو یہ کرتی ہے کہ یہ پروجیکٹ گیم چینجر ثابت ہوگا، لیکن اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں تو نظر دوڑائیں ماضی میں، تو بھارت پہلے بھی اس قسم کے کئی منصوبوں میں شامل ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسے منصوبے میں بھارت کا شامل ہونا ہمیشہ اپنے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے ہی تھا، اور اس کی ایک بڑی مثال بھارت اور ایران کے درمیان جو چابہار بندرگاہ کا منصوبہ تھا، جس میں شامل ہو کر بھارت آبویسلی افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسی منصوبے کی آڑ میں بھارتی خفیہ ادارے بلوچستان کی سرزمین پر بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے سرگرم عمل دکھائی دیے، اور اس کی سب سے بڑی مثال کلبھوشن جادیو کی گرفتاری اور اس کا ایرانی سرزمین پر طویل عرصہ قیام رہا ہے۔ تو یہ سب غلط نہیں ہوگا، یہ فیکٹس ہیں جس کو دنیا جھٹلا نہیں سکتی۔ بہرحال یہ جو منصوبہ تھا، اس پر امریکہ سمیت پوری دنیا میں گاہے گاہے اعتراضات اٹھائے گئے، جس کے بعد منصوبے کی تکمیل ابھی تک ایک اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا۔ آبویسلی اس کی جو ریزننگ ہے ہم سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا رہا ایسے ہی پروجیکٹس میں، تو پاکستان ان گنت چیلنجز کے باوجود بھی ماضی میں اس قسم کے متعدد کامیاب منصوبوں کا حصہ رہا ہے۔ 1960 کی دہائی میں پاکستان ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ یعنی RCD سے ہم کہتے تھے، جسے ایسے کامیاب منصوبے میں پاکستان شامل ہوا۔ بعد میں کئی سالوں بعد اسے ECO کہا گیا۔ یہ جو منصوبہ تھا اس میں پاکستان، ایران اور ترکی شامل تھے۔ 21 جولائی 1964 کو آپ کو یاد ہے RCD منصوبے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس منصوبے کے تحت جو رکن ممالک تھے ان کو سڑکوں، ریلویز اور فضائی راستوں سے ملانا اور پھر ان کی یورپ کی منڈیوں تک رسائی ممکن بنانا شامل تھا۔ یہ اس کا ایک بڑا پیوٹڈ اس کا ایک جو ہدف تھا وہ رکھا گیا تھا۔ یہ منصوبہ خاصی کامیابی سے مکمل بھی ہوا، اور 1985 میں مزید اس میں 7 ممالک یعنی افغانستان، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان بھی شامل ہوئے۔ پرابلمز اس میں رہیں اور رہیں گی بھی۔ اس کے بعد اس تنظیم کا نام تبدیل کر کے پھر ہم اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن رکھ دیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت ایشیا کو یورپ اور یوریشیا کو عرب دنیا سے ملانا تھا، اور یہ منصوبہ اب تک کسی نہ کسی شکل میں بہرحال جاری ہے یا ایگزسٹ کرتا ہے۔ دور حاضر کی اب اگر بات کریں تو چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو سب سے جامع اور ایک مفید اکنامک کوریڈور مانا جاتا ہے۔ CPEC بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے، جس میں پاکستان آبویسلی ایک اہم رکن ملک کے طور پر شامل ہے۔ اس منصوبے کا آغاز 2013 میں ہوا، جس کا مقصد مشرقی ایشیا اور یورپ کو ملا کر باہمی تجارت کو بڑھانا تھا، اس کا والیوم بڑھانا تھا اور تجارت کو آسان کرنا تھا۔ اب اس منصوبے کو بڑھا کر افریقہ سے لاطینی امریکہ تک یعنی لیٹن امریکہ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ چین اور بنگلہ دیش بھی باہمی کوریڈورز استوار کر رہے ہیں، سلک روٹ بھی اس میں بن رہے ہیں۔
پاک چائنا کوریڈور سے نہ صرف پاکستان اور چین کے درمیان تجارت کو فروغ حاصل ہوگا بلکہ اس سے ایران، افغانستان، مشرق وسطیٰ، ایشیائی ریاستیں اور خطے کے دیگر ممالک بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جب نٹ ہو جائے گی اس نیٹ ورک سے۔ بیلٹ روڈ اینڈ انیشیٹو منصوبے میں سرمایہ کاری چین کی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ منصوبہ تیزی سے تکمیل کے مراحل سے گزر بھی رہا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اتنے بڑے منصوبے کی موجودگی میں کوئی اور اکنامک کوریڈور کامیاب ہو سکتا ہے جبکہ رکن ممالک پہلے بھی ایسے منصوبوں کا حصہ رہے ہوں یا ہیں؟ اور کیا مشترکہ اکنامک کوریڈور مطلوبہ سرمایہ کاری حاصل کر پائے گا جبکہ دوسری جانب ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ صرف اکیلے چین کی سرمایہ کاری سے مکمل ہو رہا ہے؟ G20 میں اعلان کردہ اکنامک کوریڈور میں 8 ممالک شامل تو ہیں، تو کیا سب رکن ممالک اس منصوبے کی کامیابی کے لیے ایک نقطے پر متفق ہوں گے؟ G20 میں اعلان کردہ منصوبے کے کچھ رکن ممالک پہلے سے جاری عراق ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور ون بیلٹ ون روڈ منصوبوں کا بھی حصہ ہیں۔ ایسے میں کسی نئے منصوبے کا حصہ بن کر وہ اس کی تکمیل میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو دوسری جانب ترکیہ کے صدر طیب رجب اردوان کا کہنا ہے کہ یورپ تک رسائی کے لیے کوئی نیا اکنامک کوریڈور ترکیہ کی مدد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور یہ جو سٹیٹمنٹ جب ان کی آئی تو ہم نے دیکھا پوری دنیا ایک دفعہ ہل کے رہ گئی کہ وہ بڑی ویلڈ آبجیکشن کر رہے ہیں۔ گو کہ اکنامک کوریڈور تجارت کے فروغ کے لیے اہم سنگ میل کی حیثیت تو رکھتے ہیں، مگر ماضی میں بھی ایسے کئی منصوبے صرف اور صرف منصوبہ بندی اور کاغذی کارروائی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ ایسے میں اتنی بڑی منصوبہ بندی اور کاغذی کارروائی سے تکمیل تک کا مرحلہ ایک مشکل امر دکھائی دیتا ہے، تاریخ ہی بتاتی ہے۔ لہٰذا بظاہر G20 کی آڑ میں بھارت ایسے منصوبوں کے اعلانات سے اگر میں یہ کہوں کہ محض اپنی ہیجمنی کا پرچار کرتا ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ عملی طور پر تمام رکن ممالک کے ساتھ مل کر باہمی ربط اور مبنی کوریڈور کئی ایک جیو پولیٹیکل مسائل کا شکار رہ سکتا ہے، تو یہ نوشن غلط نہیں ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔